بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں شہیم اختر دل بیطالوی۔ ہمارا تعلق بہار کے ضلع گیا شرگھاٹی سب ڈویژن کے اندر باقی بازار بلاک کے اندر موجے بیتال جو کہ ایک پنچایت ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ دوستو، یہ ہمارا دل کی بات چینل میں آپ سب کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں میں سیاست اور قیادت کا فقدان، جسے ہم کمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، اور عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں، پورے انڈیا میں، پورے بھارت میں یوں تو مسلمانوں کے سیاسی فقدان ہے، لیکن علاقائی طور پر بھی فقدان دکھائی دے رہی ہے، اور جو کمی ہے انہیں پورا نہیں کیا جا رہا۔ کہنے کا مطلب ہے 2023 میں ہمارے وہ جناب مسرور عالم صاحب جو ایک اچھے لیڈر مانے جاتے تھے، انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور ابھی خاص کر حال میں ہی سیولی کے جناب انور علی خان صاحب کو آتنکوادیوں نے گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا۔ چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں ملک کے، ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی سیاسی طاقت نہیں ہے جسے خلاف ہم آواز اٹھائیں۔ یہ ایسے لیڈر تھے جو اپنے آپ میں تھے، ان کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ سڑکوں پر اتر جاتے تھے۔ اللہ ان دونوں کی رحمت ان کے دونوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ تو میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیاست میں آگے آئیں، قیادت میں آگے آئیں، اور دوسرے کا جھنڈا تھامنے اور صرف نعرہ لگانے کو اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی نہ سمجھیں، اور خود کو نیتا بھی نہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ دوسروں کے مجلس میں جاتے ہیں دوست، تو صرف درب چھانے تک ہی آپ کو محدود نہ کریں، مہمانوں کے لیے کرسیاں لگانے تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں، مہمانوں کو چائے پلانے کے لیے آپ دوسروں کو رکھیں، اور خود کو ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر موقع پر خود کو پیش آگے رہیں، تبھی آپ ایک کامیاب رہنما، ایک کامیاب لیڈر، ایک کامیاب سیاست داں سمجھے جائیں گے۔ ابھی فی الحال میں جو واقعہ میں نے بیان کیا، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مسرور عالم صاحب کے جانے کے بعد کوئی آدمی ہے، کوئی ایسا لیڈر ہے جو ان کی جگہ کو بھر سکے؟ یا انور علی خان صاحب دنیا سے چلے گئے، کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے بعد اس جگہ کو بھر سکے؟ مشکل ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جگہ کو پور کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم تو کبھی اپنے لیڈروں کا کھاتا بھی نہیں کھولتے ہیں دوست، کبھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے کیا کیا۔ ہم اپنی مستی ہیں، مست رہیں مستی میں، آگ لگے بستی میں۔ ہم تو جدیو میں ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کانگریس میں ہیں، کوئی کہتا ہے ہم آر جے ڈی میں ہیں، کوئی کہتا ہے سی پی ایم میں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نردلیے گھوم رہے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ بالکل 10 لیڈر کے ساتھ رہیں، لیکن آپ کا مقصد، آپ کا منشا، آپ کا ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے،
اپنا سیلف ڈیولپمنٹ، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور اس جگہ کو پر کریں جہاں پر آپ کو خالی سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کی دل کھول کر مدد کریں، تبھی لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے دوست۔ تو اس دل بیتالیہ سے موقع پر ہمارے نوجوانوں سے 2-4 سوال کرتا ہوں۔ تو دل بیتالیہ کہتے ہیں کب تک چلیں گے ہم اوروں کے پیچھے پیچھے، سیاست اور قیادت سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ کب تک چلیں گے ہم اوروں کے پیچھے پیچھے، سیاست اور قیادت سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ اے دوست اب ہماری قیادت کرے گا کون؟ اے دوست اب ہماری قیادت کرے گا کون؟ ستارے ملت کے تو اب مان ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں دیش کے، ملک کے، علاقہ کے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اے دوست اب ہماری قیادت کرے گا کون؟ ملت کے ستارے تو اب مان ہو رہے ہیں، رو رو کے بتائے گا یہ دل سارے جہاں کو۔ اب بھائی موت کا مالک تو اللہ ہے اور حیات کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب صرف ہم لوگ اس لیے بچے ہیں کہ مرنے والوں کے موت پر صرف آنسو بہایا جائے، چہلم چالیسواں کرایا جائے، ان کی قبروں کو مزار بنایا جائے اور وہاں پر بڑا سا کتبہ لکھ دیا جائے کہ فلاں صاحب ہیں، ان کے وفات اور ان کی پیدائش کا ڈیٹ ڈال دیا جائے، لیکن ہم ان جیسا بنانے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہیں، یا اگر تیار ہیں بھی تو کوئی بننا نہیں چاہتا۔ تو ہمارا یہ حال رہا ہے کہ ہم بڑھاپے میں اپنے بچوں کو بتائیں گے یہ فلاں صاحب کا قبر ہے، یہ دیکھیں یہ فلاں صاحب کا قبر ہے، ہم اسی لیے اب بچے ہوئے ہیں۔ تو دل بیتالیہ کہتے ہیں کہ رو رو کے بتائے گا یہ دل سارے جہاں کو، یہ انور کی قبر ہے یہاں مسرور سو رہے ہیں۔ بس انہی کہانی کو سنانے کے لیے ہم زندہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس یہی کہانی سنانا ہمارا مقصد ہے اور اسی میں ہم آپ کو کامیابی سمجھتے ہیں، نہیں دوستو، ہمت کیجیے، آگے آئیے، ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان کے علاقائی طور پر اپنے آپ کو ایک خود کو مضبوط کریں، انشاءاللہ ہماری کامیابی اسی میں ہے دوستو کہنے سننے میں کچھ گستاخیاں ہو گئی ہوں گے دوستو، معاف کرنا، کچھ بولنے میں آگے پیچھے بول گیا ہوں تو دوست معاف کرنا، مگر ہاں ہم سے غلطیاں ہوں گا تو کمنٹ ضرور کرنا دوست، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ شاید کتنے لوگوں تک ہماری بات پہنچی ہے۔ اوکے دوست، مگر عمل ضرور کرنا دوست۔ چلیے پھر ملیں کسی موڑ پر، اللہ حافظ۔